बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का एक क्लिप सुना जो गुज़श्ता कल मंजर आम पे आया है। कोई अनीस हमदानी साहब हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। उस हवाले से तकरीबन 16-17 मिनटों का उनका इंटरव्यू है और उससे भी शायद ज़्यादा होगा, मगर जो हमारे सामने आया वो इतना है। मुझे एक बात उस क्लिप में सुनकर बहुत दुख हुआ और उस बात को सुनकर मुझे ये अच्छी तरह यकीन हो गया कि हनीफ कुरैशी साहब ना तो ये मुफ्ती हैं ना ये आलिम हैं, ये सिर्फ ढोंग रचाया हुआ है मुफ्ती और आलिम होने का। इस बेचारे को तो एक हदीस के बारे में भी सही तौर पर मालूमात नहीं है और इतना बड़ा इल्म का दावा करना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस वक्त आप हज़रात के सामने हजूर किबला आलम हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनके हवाले से आपके सामने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की बात का जवाब दूंगा, लेकिन आप मेरी इस जवाब से पहले हनीफ कुरैशी साहब की बात को सुन लें कि आपके सामने क्लिप के अंदर चलाई जाती है। अबू बकर सिद्दीक ने हदीस में अमल किया, तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। तो हदीस के सुनने में भी तो गलती लग सकती है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अकेले है ना इस हदीस के रावी, अकेले है ना इस हदीस के रावी, अकेले है ना इस हदीस के रावी, वो अकेले हैं, बिल्कुल ठीक, वो अकेले हैं, बिल्कुल ठीक, वो अकेले हैं। तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है, तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है, तो उनको समझने में खताए इतादी लग सकती है। देखिए सामीन, आपने सुन लिया हनीफ कुरैशी साहब ने कितनी अजीब बात कर दी है। कहते हैं कि ये बाब फदक वाली हदीस के रावी अकेले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। सिर्फ बात इतनी नहीं करते, आगे कहते हैं कि हो सकता है उनको हजूर से सुनने में गलती लग गई हो, उन्होंने हजूर की बात को समझा ही ना हो, और आगे कहते हैं कि उनसे खता इत्तेहादी हो गई हो। उनको समझने में खताए इत्तेहादी लग सकती है। खता इत्तेहादी यकीनन उनसे हो सकती है, मगर इस मामले में हमारे तमाम उलमा मुत्तफिक हैं, उनसे खता इत्तेहादी नहीं हुई। उन्होंने हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ किया अमल करके दिखाया है। तो ये जो हनीफ कुरैशी ने राफजियों वाली बोली बोली है, मैं यकीन से कह रहा हूं कि उसके राफजी होने की एक बहुत बड़ी दलील है कि जो राफजी बात करते हैं हनीफ कुरैशी साहब ने अपनी जुबान से वही बात दोहराई है। ये मेरे सामने इस वक्त है तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया, हुजूर किबला आलम हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह राफजियों के सवालों के जवाब देते हुए आपने राफजियों का एक सवाल यहां पर जिक्र फरमाया है। ये जो 2022 में तस्वीर छपी है वो इस वक्त मेरे सामने है। उसका सफर नंबर 60 है। उसके आखिर में आप सवाल जिक्र करते हैं, ये राफजियों वाला सवाल कि जो बिल्कुल हनीफ कुरैशी साहब की बात से बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था कि जो बात राफजी करते हैं इसने भी वही बात करके दिखाई है। सुनना जरा तवज्जो से। पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि राफजी तीसरा सवाल बाब फदक के हवाले से हम अहले सुन्नत पर ये करते हैं, कहते हैं हदीस शरीफ नहनु मआशिरुल अंबिया का रावी सिर्फ अबू बकर ही है, यानी इसका रावी एक है। लिहाजा बवजह खबर वाहिद यानी सिर्फ एक शख्स की रिवायत करने के इसमें वो कुव्वत नहीं कि कुरान करीम के उमूम को तोड़ दे। चुनांचे मुसल्लमा कदिया है कि कुरान करीम की तफसीर इस हदीस के साथ जिसका रावी एक हो जायज नहीं है। अब ये है सवाल राफजियों का, और हनीफ कुरैशी की बात से यही बात जाहिर हो रही थी जो
روافظ کرتے ہیں اور یقیناً اس نے رافضی والی بولی بولی ہے. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، وہ اکیلے ہیں. بالکل اب آئیے پیر صاحب جو اس کا جواب دیتے ہیں، حنیف قریشی تو کہتا ہے میں حضور قبلہ اعظم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں. ارے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے پیشواؤں کی تعلیمات کا ہی پتہ نہ ہو. ذرا یہ تصفیہ ما بین سنی و شیعہ پڑھ کے دیکھ، اس میں پیر صاحب کیا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. جواب دیتے ہوئے پیر صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں. حنیف قریشی تو کہہ رہا ہے کہ اس کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہیں. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی. ارے ذرا پیر صاحب کی بات تو سن جن کا تو غلام کہلانے کا حقدار ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی اکیلے صدیق اکبر ہی نہیں بلکہ اور لوگ بھی ہیں. کتب صحاح ملازہ ہوں، اسی وجہ سے یہ حدیث مجتمع علیہا ہے. امہات المومنین میں سے کسی نے اسے سننے کے بعد مطالبہ میراث پر اصرار نہ کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اور تمام خلفائے اربعہ کے عہد میں اسی حدیث پر عمل رہا، حتیٰ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں اس میں ذرہ بھر تغیر نہیں کیا. آگے بھی آپ اس کو بات کو چلاتے ہیں مگر میں اختصار کی طرف آنا چاہتا ہوں. اس حوالے سے میں نے اپنی یہ کتاب جس کا نام ہے عظمت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کے حوالے سے جو ایک صداقت فریدی نامی شخص نے عصمت فاطمہ الزہرا نامی کتاب لکھی تھی جس میں عقائد اہل سنت کا برملا مذاق اڑایا گیا. الحمدللہ ہم نے اس کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب کے صفحہ نمبر آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ صفحہ نمبر تقریباً 1-300 یعنی 299. اس پر میں قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں میں نے ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے. جو بندہ ان فوائد کو سنے گا تو یقیناً ایمان تازہ ہوگا. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے اس سے پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ عدم میراث نبوی والی حدیث پر اعتراض یہ روافظ کا کام ہے. دور صحابہ کرام سے لے کر آج تک کسی اہل سنت نے اس پر اعتراض اور اگر مگر اور دھوکہ بازیوں سے کام نہیں لیا. دوسرا فائدہ سے یہ حاصل ہوتا ہے روافظ کے نزدیک اس حدیث کا راوی صرف ایک ہے. حنیف قریشی روافظ کے نزدیک اس حدیث کا راوی صرف ایک. اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی، اکیلے ہیں. بالکل ٹھیک. کہہ رہے تو کہہ رہا ہے ایک طرف اہل سنت کا دعوے دار ہے جبکہ اہل سنت کے نزدیک اس حدیث کے درجنوں راوی ہیں. تیسرا فائدہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ عدم میراث نبوی والی حدیث مجتمع علیہا ہے اور قطعی ہے. عبارت آپ کے سامنے ہے، ذرا اس کو پڑھ کے میں عوام الناس جو ہیں ان کو بھی عرض کروں گا کہ یہ گھوڑا یہ میدان اس کتاب میں سارا کچھ پڑھ کے دیکھو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ارے اس کے علاوہ بھی میں نے تقریباً پیر صاحب کی جو عبارت ہے اس کے 6 فوائد اس کتاب میں اس مقام پر ذکر کیے ہیں جو تفصیل سے پڑھے جا سکتے ہیں. اور اس کے آخر میں صفحہ نمبر 301 پر جو اہم بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں اپنی اس سوال کا جواب مکمل کرتا ہوں. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث مذکور ذکر کرنے کے بعد یعنی لا نور والی حدیث ذکر کرنے کے بعد جیسا کہ ابھی حدیث آپ کے سامنے ہے امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن عمر وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي بکر الصدیق عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ارے امام ترمذی نے جب اس حدیث لا نور والی کو ذکر کیا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے یہ حدیث
حضرت طلحہ سے, حضرت زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, ان تمام سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے. ارے تو کہتا ہے اس حدیث کا راوی ایک ہے, اکیلے ہیں نا اس حدیث کے راوی. امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات راوی ہیں. ارے کچھ تو سوچ, امہات المومنین بھی اس حدیث کی راوی ہے اور انہوں نے اس کو سنا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں اے حنیف قریشی, کاش کہ تو نے ترمذی شریف پڑھ لی ہوتی, لیکن کہاں پڑھی ہوتی. صرف شہرت اور صرف اپنے نام کے ساتھ دھوکہ کھانا, اپنے آپ کو مناظر کہلانا, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. ارے تجھے تو ترمذی کی حدیث کا ہی پتہ نہیں ہے. ارے وہ تو وہ رہی تجھے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو تصفیہ ہے, اس کے اندر جو انہوں نے سوال جواب ذکر کر دیا, تجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے. تو کیسے مناظروں کے دعوے کرتا ہے, علم کے دعوے کرتا ہے. کیا پیندی کا شعبہ. ارے ہمارے علاقے میں مثال دی جاتی ہے کہ ذات دی کوٹ گرلی تے چھتیرا نال جپے, کہتا ہے میں نے جلانی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے. پتہ تجھے تصفیہ کی عبارت کا نہیں ہے, پتہ تجھے ترمذی شریف کی اس عبارت کا نہیں ہے, اس حدیث کا نہیں ہے, اور تو کہتا ہے میں نے جلانی صاحب سے مناظرہ کرنا ہے. ان کو سامنے لیا, ان کو سامنے. ارے تو پہلے اپنا مبلغ علم کو دیکھ لے. تیرے اندر جو مبلغ علم ہے وہ تیرے اس کلپ سے واضح ہو گیا ہے. میں عوام کو بھی کہوں گا کہ اس بندے کا مبلغ علم دیکھو اور پھر فیصلہ کرو کہ ایسا بندہ کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہے کہ جو کہتا ہے جی میں ان کے سامنے بٹھاؤں, میں ان سے مناظرہ کروں گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اہل سنت کی خیر فرمائے اور اس طرح کے شریر لوگوں کے شر سے عقائد اہل سنت کو محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. الحمد للہ رب العالمین.